السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کے نافرمان ان کے لیے نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرا باپ نہ میری کمائی میں سے کچھ خرچ کرتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں۔ قانوناً میری کمائی میرے باپ کی جو کمائی ہے، زمین ہے یا جائیداد ہے، اس سے الگ میں نے محنت سے کوئی کمائی کی ہے، وہ میری ذاتی چیز ہے۔ قانوناً میرے باپ کو بھی مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ بیٹا، تمہاری چیز میں لے سکتا ہوں، یہ پیسے میں استعمال کر سکتا ہوں؟ قانون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے باپ کو بلاؤ۔ اس کے باپ کو بلایا تو اس نے پوچھا، کیوں بلا رہے ہیں؟ تو کہا، تیرے بیٹے نے شکایت کی تو اس کو غم لگا اور وہ کٹ کے مر گیا۔ تو عرب کی شاعری تو پھر پوری دنیا میں مشہور ہے، تو ان سے دل ہی دل میں کچھ شعر کہے، درد بھرے دکھ بھرے، اور وہ انہی شعر اپنی زبان سے نہیں دل ہی دل میں کہتا کہتا دربار رسال میں مسجد میں پہنچا تو جبرائیل بھی آ چکے تھے۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئی، لیکن تیرے رب نے عرشوں پہ سن لی ہے۔ آپ نے فرمایا، بھائی تمہارا کیس سنوں گا، پہلے وہ شعر سنا جو زبان سے نہیں ادا ہوئے، اللہ نے سنے ہیں۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں، آپ کا رب بڑا طاقتور ہے۔ آپ کی رب کی قسم، زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، دکھ بھری فریاد تھی، یہ دل کی دنیا میں اٹھی اور وہیں گم ہو گئی، سینے سے اٹھی اور سینے میں ہی دفن ہو گئی، پر آپ کے رب نے عرشوں پر سن لیا۔ ہاں، ایک بار سنا تو صحیح میرے بھائی۔ میں نے کہا، بچے، جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے جینا شروع کر دیا۔ گرمی سے لڑے، سردی سے لڑے، موسموں سے لڑے، حالات کے عینی پنجوں سے لڑے، رزق نکالا، جوانی کو قربان کیا، صحت کو قربان کیا، اپنے جذبات کو سلا دیا، تیرے چہرے کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات کام کیا، سارا سارا دن کام کیا، دھوپ میں، کبھی سردی میں، کبھی گرمی سے لڑا، کبھی سردی سے لڑا، کبھی موسم سے لڑا، کبھی بھوک سے لڑا، تجھے کھلایا اور خود بھوکا رہا، تجھے پلایا، خود پیاسا رہا، تجھے چھاؤں میں سلایا اور خود دھوپ میں بیٹھا، سکھ پہنچایا، خود دکھ جھیلا۔ میری تو زندگی تیرے لیے ہو گئی، میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا۔ جب کبھی تو بیمار ہوا تو ساری رات میں اور تیری ماں تیرے سرانے بیٹھ کے دھڑ دھڑ دل دھڑک رہے ہوتے تھے، کہیں مر نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے۔ ہسپتال پہنچے، ڈاکٹر کو بلاؤ، گاڑی بلاؤ، جلدی سے ہاسپٹل پہنچاؤ۔ خوفناک خیالات میں ہم روتے تھے، ڈلتے تھے، ٹوٹتے تھے، بکھرتے تھے، خشک پتے کی طرح۔ تیرے چہرے کی ایک مسکراہٹ کے لیے ساری مسکراہٹیں بھول گئے، تجھے صحت مند دیکھنے کے لیے اپنے صحت کے سودے کر دیا، اور اس طرح ایک دن نہیں گزارا، یہ شبوں گزارے، دن اور رات گزارے، لیل و لہر گزارے، بہار گزارے، رت بدلی، موسم بدلے، یہاں تک کہ تو پروان چڑھتا گیا، میں ڈھلتا گیا، تجھ میں جوانی میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے سارے رنگ نوچ لیے ہیں۔ تو سیدھا کھڑا ہوا، میری کمر جھک گئی کمان کی طرح، اور میں آسرے کا محتاج ہوا، تو طاقتور ہو کر جوان ہوا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں اس کی انگلی پکڑ کے چلا، کاندھے بٹھا کے چلا، اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائی۔ آج میں جب بوڑھا ہوا ہوں تو اب یہ میری انگلی پکڑے گا، میرا ہاتھ پکڑے گا، میں اس کی لاٹھی بنا، یہ میری لاٹھی بنے گا۔ لیکن ایک دم میرے بیٹے تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی، تیرے تیور بدل گئے، تو مجھے یوں دیکھا جیسے میں تیرا باپ نہیں، تیرا نوکر ہوں۔ تو میں نے اپنی زندگی کو جھٹلا دیا اور میں نے کہا، میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں باپ ہوں، نہیں، میں باپ نہیں، میں نوکر ہی ہوں۔ میں پڑوسی ہوں تو اچھا میرے دوست، اگر میں پڑوسی ہوں تو پڑوسی کو بھی لوگ پوچھ ہی لیتے ہیں، کبھی مجھے پوچھ ہی لیتا کہ جی اس کی ضرورت تو نہیں، کچھ چاہیے تو نہیں۔ یہ اتنے درد بھرے عاشر ہے کہ میں تو اتنے فساد نہیں جس کے ترجمہ کرتا، لیکن وہ ایسے عاشر تھے، میرے نبی زارو قدار روتے تھے، ٹوٹ پڑے، ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے اسے گربان سے پکڑا، جھٹکا دیا، دفع ہو جا، تو باپ کے
خلاف مقادمے کرتا ہے، نکل جا۔ تو اور تیرا باپ، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ یہ صرف روز شب سے متعلق نہیں ہے کہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کی شب قدر برباد ہو گئی، ماں کا نافرمان ہے تو سب کچھ برباد ہو گیا۔